دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ساؤتھ چائنا سی اور انڈین اوشن میں، تو امریکی اس میں کیا چاہتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارے پاس امریکی دوستی کا 72 سالہ بہت تجربہ ہے اور بہت تلخ تجربہ ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ اب یہ دوستی کا ہار انڈیا کے گلے میں پڑا ہے۔ یہ بہت بڑی طاقتیں ہیں، ان کے جو پلاننگ ہوتی ہے وہ آج کل پر منحصر نہیں ہوتی۔ ان کی پلاننگ 20-30 سال کی ہوتی ہے۔ تو یہ جب جو انڈو چائنا مسئلہ ہوا ہے کھڑا، کہ آج کا مسئلہ کوئی اچانک سے نہیں ابھرا، اس کی پلاننگ امریکہ نے بہت پہلے سے کر رکھی تھی۔ ان کے اگر آپ ایکس فارن منسٹرز ہیں جنہیں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں، ان کے آرٹیکل پڑھے آج سے 8-10 سال پہلے کے، تو یہ انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا ہوا تھا، اور اس کی جو کی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی کانفلکٹ میں اپنی افواج کو ایکٹیولی رول پلے نہیں کرنے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی افواج افغانستان کے بعد کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب یہ سینیریو اب کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ اس میں چائنا اور امریکہ یہ کنفلکٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی پراکسیز لڑنے والے ممالک وہ علیحدہ ہو جائیں اور ان کی جو کمانڈ ہے وہ انڈیا کے پاس ہو۔ یہ گیم صرف یہ ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس نے جہاں بھی کنفلکٹ کھڑے کیے ہیں اس سے اپنے مفادات حاصل اگر ہو سکے تو بہت اچھا، اگر اسے نقصان ہو رہا ہے تو وہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے۔ آپ یہ افغانستان کا دیکھیں، ویتنام کا دیکھیں، جنوبی کوریا، ہر جگہ پہ یہ وفا والے لوگ نہیں، اس لیے ان پر اب وہ اعتبار کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ بہرحال اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ اپنی 70% نیول فورسز کو، جو اس کی حقیقی فائٹنگ فورس ہے، اس کی گراؤنڈ فورسز بھی ہیں لیکن اصل ان کی سیلز ہیں جو نیول فورس کہلاتی ہے، وہ 70% بحر ہند اور بحیرہ جنوبی چین میں کیوں لے آیا ہے؟ یہ اس لیے لے آیا ہے کہ اگر وہ نہ لاتا تو انڈیا کو ایک سخت سٹانس لینے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس لیے اب انہیں دکھا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنا ملاقہ میں، بحیرہ جنوبی چین میں اور انڈین اوشن میں اپنی پریزنس کو ایک جیتی جاگتی حیثیت پہ شو کریں۔ مقصد یہ ہے کہ چینی جو بھی ان کی گزرگاہ ہے اس کو آپ روکیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ وہ پہلے انڈیکیشن دے چکا ہے کہ چین اور آپ کے معاملے میں ہم غیر جانبدار رہیں گے، اور لداخ کے معاملے میں، اور ہم کسی کی بھی سائڈ نہیں لیں گے، یہ اپنی ایک لائن کو کلیئر کر چکا ہے۔ اب وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امریکی افواج جو بحریے پر مشتمل ہیں وہ امریکی فوج کا 70% ہیں، تو وہ دشمن ملک کے سامنے سمندروں میں موجود ہونے کا مطلب یہ اگر وہ لڑائی چھڑتی ہے تو یہ تمام افواج ختم ہو جائیں گی۔ چین کا بھی نقصان تو ہوگا، لیکن یہ افواج، کیونکہ ایک ہوتا ہے زمین ٹارگٹ اور زمین سے حملہ، زمین پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں وہ فورٹیفائڈ ہوتے ہیں، وہ حملے میں ان کا نقصانات نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ جو بحری فوج ہے، بحری فوج تو سامنے بطخ کی طرح ہے، اس میں جب اسے آپ نکارہ کر دیں تو پھر تو وہ نہ ہلنے جلنے کے قابل، نہ وہاں سے کوئی، اگر آپ ان کی پاور جو ہے، پاور جنریشن کو ختم کر دیں تو وہ بحری جہاز، اس کی نہ کوئی مشین کام کرے گی، نہ جہاز اڑیں گے۔ تو یہ سٹنگ ڈک ہوتی ہے جو بحریہ میں ہوتی ہے۔ تو امریکہ بیوقوف تو نہیں کہ وہ اپنی 2.25 لاکھ فوج
बहरिया जो उसकी सबसे कीमती फ़ौज है उसको दुश्मन के नगरे में लाकर खड़ा करेगा, ऐसा होता कभी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए है कि आप हिम्मत करें, हम आपके साथ खड़े हैं। और उसका मकसद, उसके दो मुमकिन नताइज हैं। चीनी और इंडियन जो लड़ाई है, अगर इंडिया कामयाब होता है तो फिर क्रेडिट अमेरिका को जाएगा कि हमने आपको इसमें फ़तह दिलवाई है, फिर जो मामला बाद में होंगे वो तो होंगे। दूसरा इम्कान ये है कि इंडिया को शिकस्त हो। इंडिया को शिकस्त होगी तो अमेरिका को उसकी जीतने से ज़्यादा फ़ायदा है। वो इसलिए कि फिर एक तो इंडिया कैसे बिखरे होंगे, सिस्टर स्टेट्स अलहदा होंगी, कश्मीर लद्दाख ये भी हाथ से निकलेगा और साथ ही खालिस्तान भी आज़ाद होगा। तो फिर चीन अमेरिका हिंदुस्तान की ये मजबूरी बन जाएगा कि उसकी जो सदरन साहिल है उस पे अमरीकी प्रेजेंस के लिए उसे जगह फराहम करे। और ये दरअसल अमेरिकन 52nd स्टेट होगी जो इंडिया के जनूबी जो नुक्कड़ है, जिसे कहते हैं कोना है पेनिनसुला का, वहाँ पर अमरीकी मौजूदगी, और फिर वो अमरीका भारत को उसकी इकानमी पर फिर बैठेगा। ये इसका प्लान है। अब देखें इसमें मज़ीद आने वाले दिनों में कितनी जल्दी काम होता है और भारत कितनी जल्दी अमेरिका के नगरे में पूरी तरह खो जाता है।